محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ تصویر میں ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس وقت میں موجود ہوں حضرت درویش غلام قادر علیہ الرحمہ کی درگاہ پر۔ یہ تکیہ شریف بانڈی چیچیاں کے اندر، ڈسٹرکٹ پونچھ کے اندر ایک خوبصورت مقام ہے جہاں یہ اللہ کا پیارا ولی آرام فرما ہے۔ یہاں سے میں ایک مختصر سا پیغام آپ تمام کی خدمت میں لے کر آج حاضر ہوا۔ تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ مکمل سماعت فرمائیں۔ جب مسلمان اولیاء اکرام کے مزارات پر جاتے ہیں تو وہ دراصل اللہ کے نیک بندوں کی یاد کو زندہ کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو یاد کر کے اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مزارات وہ مقدس مقامات ہیں جہاں اللہ والوں نے اپنی راتیں عبادت میں اور اپنے دن اللہ کی مخلوق کی خدمت میں گزارے ہیں۔ ان کی خانقاہیں دین کا چراغ ہیں اور ایمان کی حرارت کو بڑھانے والی یہ جگہیں ہیں، اس لیے ان کی زیارت سے دلوں کو سکون اور روح کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ مزارات پر جانے والے مومنین اصل مقصود کے طور پر اللہ ہی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور اولیاء اکرام کو وسیلہ بناتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ قرآن میں ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یعنی اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اولیاء اکرام کا وسیلہ پکڑنا دراصل ان کی محبت اور ان کے راستے پر چلنے کی کوشش ہے، جو بالآخر اللہ کی قربت کا ہی ایک ذریعہ ہے۔ قبروں اور مزارات کی زیارت کے وقت مسلمان کو چاہیے کہ وہ ادب و احترام کے ساتھ جائے، وہاں شور شرابہ نہ کرے، کوئی بھی غیر شرعی حرکات جو ہے وہاں نہ کرے، بلکہ فاتحہ خوانی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ ہمیں بھی ان بزرگوں کی نیک راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کے اخلاص اور تقوی اور قربت الہی کا حصہ نصیب فرما۔ یوں مزارات کی زیارت نہ صرف انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے، بلکہ انسان کے ایمان کو بھی تازہ کرتی ہے اور دلوں کو نرم کرتی ہے اور گناہوں سے جو ہے توبہ کی طرف آمادہ کرتی ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کا ایک روحانی فیض بھی جو ہے درگاہوں سے عطا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے ائمہ اور مشائخ نے ہمیشہ اس عمل کی تاکید فرمائی ہے اور اسے دین و ایمان کے لیے باعث برکت قرار دیا ہے۔ کاش ہم زیارت قبور اور مزارات پر حاضری کو رسم یا دنیاوی خواہشات کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ اصل مقصد یعنی عبرت، نصیحت اور اللہ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے مزارات کی حاضری دیں، تاکہ ہماری زندگی بھی اللہ والوں کے نقش قدم پر چل کر کامیابی اور نجات کی راہ اختیار کر سکے۔ تو یہ مختصر سا پیغام تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ والوں سے نسبت رکھتے ہیں، عقیدت و احترام کے ساتھ اللہ والوں کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوتے ہیں۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، آج اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے ولی کے صدقے تمام کی مشکلیں آسان فرمائے، بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ دنیا میں جا بجا اس وقت حادثات رونما ہو رہے ہیں، کہیں زلزلے ہیں، کہیں پر سیلاب ہے، کہیں طوفان ہے، کہیں پر ظالم و جابروں کے ظلم و جبر ہیں۔ ایسے میں تمام امت مسلمہ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن اور سلامتی کی بہاریں قائم فرمائے، اسلام کا بول بالا ہو اور تمام لوگوں کی نیک مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، سب کی دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر فرمائے۔ میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں جو غلطی ہو اللہ معاف فرمائے، اس پیغام کو دوسروں تک جو پہنچائے اللہ اس کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔